السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیز، ان بزرگوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں قرآن پاک میں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا کیا، جان مال دے کر جنت خریدی۔ ان کے صفات کا بیان دو جملوں سے، تیسرا جمعہ والے میں ساتھ دوسرے مسائل بھی آتے ہیں۔ وہ سب سے پہلے توبہ کرتے، دوسری بات ہے وہ عبادت میں لگے رہتے، تیسری صفت ہے کہ وہ حمد بیان کرتے، چوتھی صفت ہے کہ وہ بے تعلق رہتے، پانچویں صفت ہے کہ وہ عاجزی دکھاتے، تواضع کرتے، اور چھٹی صفت ہے کہ وہ سجدے کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ الساجدون، سجدہ نماز کا بڑا حکم ہے کہ سجدہ بول کے ساری نماز مراد لی جاتی ہے۔ الآمرون، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، والناہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو یہ تین صفات آج، پہلی سجدہ یعنی نماز۔ نماز وہ عمل ہے جو کلمہ پڑھتے ہی فرض ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ بھی فرض ہے، لیکن ضروری کلمہ پڑھ دو ساتھ ہی، وہ سال کے بعد زکوٰۃ دینی ہے۔ جہاد کا جب موقع آیا اس وقت جانا ہے۔ روزہ بھی سال میں ایک دفعہ ایک مہینہ آتا ہے، لیکن نماز اسی وقت۔ اگر کوئی آدمی
عصر کے وقت اس وقت ایمان لایا کہ ایک رکعت پڑھنے کا اس کو موقع مل سکتا ہے. کلمہ اس نے پڑھ لیا، اب وضو بھی کرنا ہے. ایک رکعت 2 منٹ میں ہو جاتی ہے، 1 منٹ میں، اتنا اس کا ٹائم ہے. اسی طرح صبح کی نماز سے تھوڑا سا پہلے ایمان لایا تو اس پر نماز فرض ہے، ابھی نہیں ادا کر سکتا تو قضا ضرور کرے. اس طرح بچہ بالغ ہو جائے اس وقت میں، اس پر بھی نماز فرض ہے، وہ بھی قضا کرے. عورت اپنے ایام سے پاک ہو گئی اور تھوڑا سا ٹائم اس کو ملتا ہے، اس میں نماز پوری نہیں پڑھ سکتی، پھر بھی نماز اس پر فرض ہے، وہ بعد میں قضا کرے. کوئی مجنون ہے، اس کو کوئی ہوش نہیں، پتہ نہیں، اگر اس کو ہوش آ گیا تو 1 رکعت نماز کے ٹائم ہے اس کے پاس، اس پر نماز فرض ہو، بعد میں قضا کرے. ایسی چیز. اور نماز سے جتنا قرب بندے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حاصل ہوتا ہے اور کسی صورت بھی نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے انسان جب اپنا چہرہ زمین پہ رکھتا ہے اللہ کے لیے نماز میں، اس کو سب سے زیادہ قرب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو حاصل ہو جاتا ہے. اس سے اور زیادہ قرب کوئی اور صورت میں نہیں. نماز ایمان کی برہان ہے، دلیل ہے. جو نماز پڑھتا ہے وہ ایماندار ہے. حدیث پاک میں آتا ہے مومن اور کافر کے درمیان فرق ہی نماز سے ہے. اتنی اہم چیز ہے تو وہ نماز پڑھتے رہتے ہیں. فضائل بڑے ہیں اس وقت کیونکہ وہ موضوع نہیں. نمازیں پڑھتے ہیں، قضا نہیں ہونے دیتے، ہو جائے تو فوراً. انسان ہے، بعض دفعہ کسی ایسی مشغولیت میں تھا یا نیند میں تھا، جاگ ہی نہیں آئی، نماز پھر بھی رہ سکتی ہے. تو جو ہی اٹھتے ہیں پہلے نماز قضا کرنا، پھر دوسرے کام. الساجدون العامرون، یہ صرف خود ہی نیکی میں نہیں لگے رہتے، یہ دوسروں کو نیکی کا حکم بھی دیتے ہیں. العامرون بالمعروف، یہ ڈیوٹی ہے، یہ ذمہ داری ہے. خود بھی نماز پڑھو، نیکی کا کام کرو، دوسروں کو بھی حکم دو. خدا نے ذمہ داری لگائی ہے. اس امت نے اس دین کو لے کر آگے چلنا ہے قیامت تک، اور کوئی نبی نہیں آنا. یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں. خود روکتے ہیں، دوسروں کو روکتے ہیں. اثر بھی تب ہوتا ہے بندہ خود نیکی کرے، نماز پڑھے تو دوسرے کو نماز کا کہے تو وہ آگے انکار نہیں کرے گا اور
اعتراض بھی نہیں کرے گا۔ بے نماز جب دوسرے کو کہے تو وہ کہے گا پہلے تو پڑھ، پھر دیکھا جائے۔ تو نمازی جب دوسرے کو کہے گا تو وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا تو نہیں پڑھتا، اور کوئی عذر کر سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتا۔ اس طرح برائی سے خود رکے اور دوسروں کو روکے، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ پھر جتنا بڑا عہدہ اس کے پاس ہوگا اتنی ذمہ داری اس کی بڑھ جائے گی۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، لوگوں تم سب ذمہ دار ہو اور ہر آدمی کو اپنی ذمہ داری کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے یہ کیا کیا تم؟ حکومت کی بڑی ذمہ داری ہے، ہر ادارے کے سربراہ کی اپنی ذمہ داری ہے، ہر گھر کے سربراہ کی اپنی ذمہ داری ہے، عورت کی گھر میں اپنی ذمہ داری ہے، خاوند کی گھر میں اپنی ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری ہیں، عمل کرنا ہے اور اس کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا۔ آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ ابھی 14 اگست کی بات ہو رہی تھی، آزادی، 78واں سال ہمیں آزادی کا شروع ہو گیا ہے، 77 پورے کر چکے ہیں اور 78واں شروع ہو گیا۔ ہم ان 78-77 سالوں میں کیا کیا؟ ایک آزادی کا ذکر قرآن پاک میں ہے، وہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو ایک آزادی ملی تھی جس کا تذکرہ سورہ حج میں 17ویں پارے میں موجود ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، مکہ والے، اسلام والے مظلوم ہیں، کافر ان پر ظلم کر رہے ہیں، تختہ مشق بنایا ہوا ہے۔ دس سال ہو گئے، اور 13 سال، بلکہ 13 سال کے بعد ہجرت ہوئی، 10 سال آپ مدینہ منورہ میں رہے، اتنے سال ہو گئے، اور آگے ان کا جواب دینے کے لیے مرتا کیا نہیں، کرتا پر عمل بھی کرنے کی اجازت نہیں۔ کوئی مار رہا ہے تو آدمی چلو مر جائیں گے یا مار دیں گے، کچھ تو ہوگا، فرمایا نہیں، تم ان کا جواب نہیں دے سکتے۔ یہ بھی اتنی مجبوری ہے، اور ہر قسم کا ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ مکرمہ چھوڑ کے مدینہ منورہ آئے، پھر بھی کفار نے خط لکھنے شروع کر دیے مدینہ کے لوگوں کو، یہودیوں کو اور وہاں کے مشرکین کو، کہ ان کو نکالو ورنہ ہم تمہیں بھی آ کر نکال دیں گے، تمہارے بچوں اور بیویوں کو اپنا غلام اور بالیاں بنا لیں گے، تمہیں مار دیں گے۔ کئی بار خط لکھے، وہ ڈر کے پھر مقابلے میں آ بھی جاتے، نبی علیہ السلام ان کو سمجھاتے، پھر وہ رک جاتے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تمہیں آزادی بھی مل گئی اور جہاد کرنے کی اجازت بھی مل گئی۔ اب ہاتھ پاؤں توڑ کے نہیں بیٹھنا، کرو مقابلہ، اپنی قلت کو نہ دیکھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر پوری قدرت رکھتے ہیں، اجازت دی ہے تو مدد بھی فرمائیں۔
کیوں اجازت دی ہے؟ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، نکالے اس واسطے گئے تھے، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، صرف یہ کہتے تھے اللہ ہمارا رب ہے، یہ ان کا قصور، یہ قصورگار۔ تو دو علتیں بیان کی ہم نے، تمہیں جہاد کی اجازت دے دی، جہاد کرو، اس واسطے کہ تمہارے اوپر ظلم کیا گیا ہے، ظلم کو بدلہ لے سکتے، تمہیں گھروں سے نکالا گیا ہے، بدلہ لے سکتے، اٹھو مقابلہ کرو اور ہم تمہاری مدد کریں۔ اور دوسری وجہ یہ بیان فرمائی وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ، اگر اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے ساتھ مقابلہ کرنے کی اجازت نہ دے، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، تو پھر عیسائیوں کے تکیے اور کلیسے اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں بھی گرا دی جائیں گی۔ حالانکہ عبادت خانے ہر ایک کے نزدیک معتبر ہوتے ہیں، محترم ہوتے ہیں، لیکن وہ لحاظ نہیں کریں گے۔ اس واسطے یہ دو علتیں ہیں، ایک تم مظلوم ہو، تمہیں گھر سے نکالا گیا، اور دوسرا اگر اجازت نہ ہو تو پھر یہ اتنے بڑھ جائیں گے کہ تمہارے عبادت خانے بھی گرا دیں گے۔ اس واسطے اٹھو، کمر کسو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو واقعی دیکھتے جنگیں شروع ہو گئیں، جس گھر سے جہاں سے نکالے گئے تھے 8ویں سال وہاں فتح کا جھنڈا لے کر پہنچ گئے۔ 8ویں میں ہوگا نا، یہ 78 سال، یہ 77 ہو گئے، 78واں سال اب ہماری آزادی کو ہے، ان کی آزادی کو 8واں سال اپنے آبائی، اپنے اس وطن میں جس سے نکال دیا گیا وہاں پہنچ گئے، فتح کا جھنڈا گاڑ دیا۔ پھر اس سے آگے دوسرے علاقے فتح ہونے شروع ہو گئے، لوگ مسلمان ہونے شروع ہو گئے، جزیرہ عرب میں کفار نہیں رہے، مومن۔ پھر نبی علیہ السلام اللہ کے حضور تشریف لے گئے، صحابہ نے اسی طرح کمر کسی رکھی، تو دیکھتے ہی دیکھے کیسر اور کسرا پر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا۔ وہ ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھے رہے، ارادے باندھتا ہوں پھر توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ ہندوستان کے ساتھ جب اپنا اسرائیل کے ساتھ ہم نے ذرا چھیڑا تو وہ بابا امریکہ آ جائے گا، مار دے گا، فلاں ہوگا، بس یہ بات ہمیں اٹھنے نہیں دیتی۔ اگر اللہ پر نظر ہو، مومن کی نظر اللہ پر ہوتی ہے، وہ ظاہر کی قوتوں اور طاقتوں کو نہیں دیکھتے۔ اور ہمارے سامنے وہ تاریخ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت کثیرۃ باذن اللہ، کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر کامیاب ہوئی ہیں، تاریخ بتاتی ہے۔ ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ہم اس وقت تھوڑے تو نہیں مسلمان، ملک تقسیم کر کے بیٹھ گئے ہیں،
56 پتہ نہیں 58 مسلمان ملک ہیں، تو اکٹھے ہو جائیں، بے شک اپنی اپنی حکومت کرتے رہیں، لیکن دشمن کے مقابلے میں تو ایک ہو جائے نا، دشمن کے مقابلے میں ایک ہو جائیں، پھر دیکھیں وہ کیا کر سکتا ہے۔ ہم ڈرتے رہتے ہیں ہمارے اوپر حملہ ہو جائے گا، ہم مر جائیں گے۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور عزیزوں، اللہ نے آزادی دی تھی صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام کی قیادت میں، انہوں نے آزادی سے پورا فائدہ اٹھا کر پورے ملک کو، پوری دنیا کو فتح کر لیا۔ یہ بڑے بڑے ملک فتح ہو گئے، چھوٹے موٹے ملکوں کی کیا پرواہ ہوتی ہے؟ قیصر اور کسریٰ اس وقت بڑے ملک تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ فتح ہو گئے، مسلمانوں کا جھنڈا ان پر لہرانے لگا، تو پوری دنیا میں اس طرح گویا کہ وہ فاتح اور قابض ہو گئے۔ ہمت کی ہے، اللہ نے مدد کی ہے۔ تو ہم جب آزاد ہوئے، جو مقصد تھا، ہمارا نعرہ بھی یہی تھا، ان کا نعرہ بھی اللہ نے خود بتایا، اللہ یقول ربنا اللہ الا قالوا ربنا اللہ۔ ان کو اس واسطے نکالا گیا کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، یہ بت نہیں ہے، یہ قصور ہے ان کا۔ اور ہمارا نعرہ بھی تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے ربنا اللہ کہہ کر اس کا حق ادا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی۔ اور ہم نے حق ادا نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہمارا ملک بھی ٹوٹ گیا، آدھا رہ گیا۔ پہلے تقسیم بھی عجیب سی ہوئی، ایک طرف مسلمان مغرب میں، دوسری مشرق میں، درمیان میں دشمن بیٹھا ہے، ایک طرف سے ملک نہیں لیا گیا۔ بہرحال وہ ان کی اپنی ثواب دید تھی، اس پر ہم تو کوئی بات نہیں کرتے، جو بھی صحیح کیا یا غلط کیا، لیکن اگر ایک طرف ہوتے تو کوئی اور بات ہوتی۔ تو ہمارا ملک بھی ٹوٹ گیا، آدھا رہ گیا۔ پھر مغربی پاکستان، مشرقی پاکستان، پھر مشرقی پاکستان کا بنگلہ دیش بن گیا، پاکستان صرف اب مغربی شکل صرف پاکستان ہی رہ گیا۔ اور اب بھی ایسے نعرے لگ رہے ہیں اور کوشش ہے دشمن کی کہ پاکستان ٹوٹ کے الگ الگ صوبے جو ہیں، الگ الگ ملک بن جائیں، ادھر ادھر شامل ہو جائیں۔ ہم نے اس طرح کمزوری دکھائی، آپس میں ایک ملک کے اندر سینکڑوں جو جماعتیں ہیں سیاسی، تو پھر کوئی اتفاق، یہی دو جماعتیں ہوتی ہیں، دو چار جماعتیں جب ہوئے، اتنی جماعتیں ہیں، ہر وقت اپنی مرضی کرتا ہے، تو ایک کوئی کام کرتا ہے دوسری ٹانگیں کھینچتا ہے۔ تو میرے دوستو، جب آزادی مل جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آزاد لوگ کیا کرتے ہیں۔ اگلی آیت کے اندر فرمایا الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ وہ چار کام کرتے ہیں جو پورا دین اس میں آ جاتا ہے، وہ چار کام کرنے کے بعد وہ ملک بھی چھا جاتے ہیں، دنیا بھی بنا لیتے ہیں، آخرت بھی۔ اور اس کی انشاءاللہ تفصیل اگلی جمعہ